السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی سیاست پر لکھی گئی ایک کتاب، یعنی کہ جو ویسے تو نہیں لگتا کہ سیاست پر لکھی گئی ہے، مگر وہ 1947 سے پہلے کے ہندوستان اور 1947 کے بعد کے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی پالیٹکس پر لکھی گئی سب سے بہترین کتاب جو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا نام ہے آگ کا دریا۔ آگ کا دریا، ٹھیک ہے۔ قرۃ العین حیدر کی یہ کتاب ہے۔ پالیٹکس پر لکھی گئی کچھ کتابیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بندے کو زندگی میں ایک آدھ بار پڑھ لینی چاہیے، جیسے یہ آگ کا دریا ہو گئی۔ ایسے ہی جارج آرویلز کی دو کتابیں ہیں، 1984 اور اینیمل فارم۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کا زیادہ دل کرے تو آپ ٹالسٹائی کی وار اینڈ پیس بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ لیکن آج تھوڑی سی گفتگو آگ کے دریا پر کرتے ہیں۔ یہ جو آگ کا دریا ہے، اس میں قرۃ العین حیدر نے ہندوستان، موجودہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے عام آدمی کی زندگی پر یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب 5000 سال سے زیادہ کے دورانیے پر محیط ہے، یعنی کہ یہ منجو دڑو سے، اس کتاب یا ناول کہہ لیں، اس کا آغاز جو ہے منجو دڑو سے پہلے کے زمانے سے شروع ہوتا ہے اور 1947 میں پاکستان اور انڈیا بننے کے بعد تک چلتا رہتا ہے۔ یہ اتنی کہانی جو ہے، یہ اتنی لمبی ڈیوریشن کے اوپر ہے، یعنی کہ 5000 سال، 6000 سال۔ اشوک سے پہلے، گوتم بدھ سے پہلے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر نے انتہائی خوبصورتی سے ایک ہی کہانی کو بار بار مختلف ادوار میں دہرایا ہے، یعنی کہ کہانی ایک ہی ہے۔ منجو دڑو سے پہلے منجو دڑو، پھر جو ہے اشوک کا باپ، اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کا ہندوستان میں آنا، خاندان غلامہ، تغلق، خلجی، لودھی، پھر مغل دور، اس کے بعد انگریزوں کا کلونیل دور، اور اس کے بعد 1947 میں آزادی اور ہندوستان اور پاکستان کا تقسیم ہونا۔ اور اس کے بعد وہ ایک ہی کہانی ہے جو ان تمام ادوار میں گھومتی چلتی رہتی ہے۔ اس عام انسان یا ایک عام کامن مین، انڈیا اور پاکستان میں رہنے والا، اس وقت بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، اس وقت تک یہ ناول لکھا گیا تھا، اس کامن مین کی سٹوری ہے یہ۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے قرۃ العین حیدر کے اس ناول کے اندر؟ مذہب بدلے، بادشاہتیں بدلیں، حکومت کرنے والے خاندان بدلے، سیاست بدلی، حکومت کرنے کا طریقہ کار بدلا، حکومت کرنے والوں کے رنگ بدلے، ان کی نسل بدلی، سب کچھ بدلا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ بدلا، سفر کرنے کا طریقہ بدلا، ہر چیز، یعنی کہ ایک عام انسان کی زندگی کے گرد جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری بدلی۔ زبانیں کہہ لیں وہ بدلی، اخلاقیات بدلی، اصول، قوانین، سب کچھ بدلتا رہا۔ نہیں بدلا تو اس کامن مین کی زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ جو عام آدمی ہے جو اب پاکستان یا ہندوستان میں رہتا ہے اور 1947 سے پہلے ہندوستان میں رہتا تھا یا برِ صغیر میں کہہ لیں یا سب کنٹیننٹ میں رہتا تھا، اس کی زندگی نہیں بدلی۔ اس ناول میں قرۃ العین حیدر نے دکھایا ہے کس طریقے سے وہ عام آدمی ان تمام ادوار میں مختلف حکومتوں کے، مختلف حاکموں کے، مختلف، یعنی کہ ہر طرح کی حکومت کہہ لیں، ہر طرح کی جو بھی کہہ لیں، اس کے جب انڈر اپنی زندگی گزارتا ہے تو کس طریقے سے وہ جبر کا، ظلم کا، ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی کہ انگریز آئے پھر بھی وہ اسی ایکسپلائٹیشن کا شکار ہے۔ 1947 میں انڈیا اور پاکستان تقسیم ہو کر آزاد ہو گئے، پھر بھی وہ عام آدمی اسی ظلم کا شکار ہے جس ظلم کا وہ عام آدمی 5000 سال پہلے موہنجو دڑو کے دور میں شکار تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب میں یہ بڑی خوبصورتی سے، یعنی کہ وہ آدمی کس طریقے سے اس آدمی کی محنت سے پیدا کی گئی دولت کو مختلف ادوار میں مختلف حکومتیں چراتی رہی ہیں۔ ایک بندے کی محنت ہی ہوتی ہے، محنت سے وہ دولت پیدا کرتا ہے، وہ اس وقت کی حکومت اس سے چرا لیتی ہے، چاہے وہ 1947 سے بعد کے پاکستان یا انڈیا میں ہو یا اس سے پہلے کے ہندوستان میں یا 5000 سال پرانا موہنجو دڑو۔ کس طریقے سے
ہندوستان کے اس عام آدمی کی آزادی کو یا اس کی مختلف جو فریڈمز ہوتی ہیں وہ اس سے چھینی گئیں، کس طریقے سے مختلف ادوار میں اس آدمی کو اس کے حقوق سے محروم کیا گیا، اور کن مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف قوانین سے، یعنی کہ اس کا حق ایک ہی ہے جس سے اس کو محروم کیا جا رہا ہے۔ 5000 سال پہلے موہنجو دڑو کے زمانے میں وہ کچھ اور بہانہ تھا، پھر جب مسلمان آ گئے تو اور بہانہ تھا، انگریز آ گئے تو اور بہانہ تھا، 1947 میں انڈیا اور پاکستان تقسیم ہو کر آزاد ہو گئے تو اور بہانہ تھا، لیکن ہندوستان کے اس عام آدمی کی حقوق کو اسی طریقے سے یعنی کہ اسے محروم کیا گیا۔ تو یہ سب کچھ بدلنے کے باوجود ان 5000 6000 سال میں ہندوستان کے یا انڈیا اور پاکستان اور اب بنگلہ دیش کہہ لیں کہ عام آدمی کی زندگی میں کچھ نہیں بدلا، وہ ویسے کے ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی۔ تو اس اتنے بڑے ناول کا یعنی کہ یہ اتنا یعنی کہ اس کی موٹی کتاب ہے، وہ پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں بدلا، یہ تو ویسے ہی ہے، سب کچھ ویسے ہی چلا آ رہا ہے، سب کچھ یعنی کہ ہر نام بدلنے سے یا کچھ بھی بدلنے سے کچھ نہیں بدلتا، وہ عام جو بندہ ہے اس کی زندگی اتنے ہی عذاب میں ویسے ہی گزر رہی ہے جیسے پہلے ہی گزر رہی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی بدل لیں، بدلنا اس عام آدمی کی زندگی کو تھا جو کہ نہیں بدل رہی۔ تو یہ باقی جو بھی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں یا کہتے ہیں وہ ساری کی ساری باتیں ہی ہوتی ہیں، بے معنی قسم کی باتیں، پرپز لیس، گول لیس، جن کا کوئی گول نہیں، جن کی کوئی منزل نہیں، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بس وہ باتیں ہیں۔ اور باتوں سے اگر آپ کا پیٹ بھرتا ہے تو آپ ضرور بھریے، اور اگر آپ کا باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ عام آدمی کو، چاہے وہ اب انڈیا کا ہو، پاکستان کا ہو یا بنگلہ دیش کا ہو، اس کو اپنی زندگی خود بدلنا ہوگی۔ جو حکومت کرنے والے ہیں وہ اس کے لیے کبھی بھی نہ تو پہلے انہوں نے 5-6 ہزار سال میں کچھ کیا، نہ آنے والے 5-6 ہزار سال میں وہ کچھ کریں گے۔ سو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ یور سیلف۔ اگر آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ولاگ اچھا لگا، لائک کیجئے، خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ۔